مقبوضہ و آزاد کشمیر اور بین الملک مقیم کشمیریوں نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے بزرگ رہنما محمد اشرف صحرائی کے تیسرے یوم شہادت پر انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ 77 سالہ صحرائی 5 اگست 2021 کو بھارتی قید میں شہید ہوئے تھے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ اشرف صحرائی کا حراست قتل ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ بزرگ شہید کی قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بزرگ رہنما کے حراستی قتل کی براہ راست ذمہ دار بھارتی حکومت ہے۔ ترجمان نے تمام تر مشکلات کے باوجود حق خود ارادیت کی جدوجہد جاری رکھنے کے کشمیریوں کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے اشرف صحرائی کے بیٹے جنید صحرائی کو بھی یاد کیا جو مئی 2020 میں بھارتی قابض فوج کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ نے بھی شہید اشرف صحرائی کو عقیدت کا خراج پیش کرنے کے لیے اسلام آباد میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا جس کی صدارت شاخ کے کنوینر محمود احمد ساگر نے کی، جبکہ عبدالرشید ترابی اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر بزرگ شہید کی دینی اور سیاسی خدمات اور بھارتی سامراج کے خلاف ان کے صبر و استقلال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان کی شہادت سے جہاں بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا، وہیں تحریک آزادی کی تاریخ میں قربانیوں کا نیا باب رقم ہوا۔ اس موقع پر مقررین نے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے فوجی سربراہ جنرل سعید عاصم منیر کے حالیہ بیان کا حوالہ دیا اور کہا کہ اس بیان سے جدوجہد آزادی میں مصروف کشمیری عوام کے حوصلے بلند ہوئے اور قابض طاقت کو ایک واضح پیغام ملا۔ شہید رہنما محمد اشرف خان صحرائی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مظفر آباد آزاد کشمیر میں ایک ریلی بھی نکالی گئی۔ سینٹرل پریس کلب کے سامنے نکالی گئی اس ریلی کا انعقاد پاسبان حریت جموں کشمیر نے کیا تھا۔ امیری جماعت اسلامی آزاد کشمیر ڈاکٹر محمد مشتاق خان، چیئرمین پاسبان حریت عزیر احمد غزالی، حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ، پیپلز پارٹی اور مہاجرین کے رہنماؤں کی قیادت میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اس ریلی میں شریک ہوئے اور انہوں نے صحرائی تیری شہادت سے انقلاب آئے گا، جنید تیری شہادت سے انقلاب آئے گا، خون رنگ لائے گا، پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ جیسے نعرے بلند کیے۔ دریاسنا بھارتی قابضین نے مقبوضہ جموں کشمیر میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ پونچھ، راجوری، ڈوڈا، کٹھوا، سانبا، بانڈی پورہ، شوپیاں، اسلام آباد اور دیگر علاقوں میں جاری ان آپریشنز کا مقصد آزادی پسند کشمیریوں کے اندر خوف پیدا کرنا اور خاص طور پر نام نہاد لوک سبھا انتخابات کے دوران ان کی بھارت سے نفرت اور آزادی پسندی کے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے۔ قابض فوجی ان کارروائیوں کے دوران بطور خاص نوجوانوں اور خواتین کی پوچھ گچھ کرتے، ڈراتے دھمکاتے اور حراست میں لیتے ہیں۔ دریاسنا پونچھ ضلع میں ہوئے حملے میں زخمی ہوا ایک بھارتی فوجی چل بسا۔ ضلع کے علاقے سورن کوٹ میں ہفتے کی شام کو یہ حملہ بھارتی فوج کی 2 گاڑیوں، جن میں ایک بھارتی فضائیہ کی بھی تھی، پر ہوا تھا اور اس میں 5 فوجی گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے تھے۔ زخمیوں میں 2 اور کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ قریب المرگ ہیں۔ حملے کے بعد بھارتی فوج نے عوام کے خلاف وسیع پیمانے پر انتقامی آپریشن شروع کر رکھا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ بنجول گیمبیا میں 15ویں سربراہی اجلاس کے دوران تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین براہیم طاہا نے ایک رپورٹ پیش کی جس میں کشمیری عوام کے امنگوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ براہیم طاہا نے کشمیر کاز سے OIC کی وابستگی کے اظہار کے ضمن میں ان کے خصوصی نمائندے یوسف الدوبے کے دورہ آزاد کشمیر اور یوم یکجہتی کشمیر بنانے سمیت کئی اقدامات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ تنظیم تنازع کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل کی وکالت کرنے کے لیے پرعزم ہے۔